بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پاک پروردگارا تجھے تیری عظمت، تیری جلالت کا واسطہ، تیرے نیک بندے، تیرے منتخب، تیرے مرسلین کا واسطہ، تیرے محبوب بندے محمد و آل محمد کا واسطہ۔ پاک پروردگار ہماری ان قلیل سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پاک پروردگار ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ بار الہ سیلاب میں جو مومنین متاثر ہوئے ہیں، پاک پروردگار انہیں اس بلا کے، اس امتحان کے عوض اجر عظیم عطا فرما۔ پاک پروردگار ان کے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ بار الہ ہماری اولاد کی دینی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ہمارے جوانوں کو جوان صالح قرار فرما۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو سیرت طیبہ حضرت زینب کبریٰ پر چلتے ہوئے ان کی سیرت کے مطابق حجاب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار علماء، صلحاء، مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کی عاقبت ختم و بخیر فرما۔ جو مومنین بے جرم اسیر ہیں، پاک پروردگار بحق اسیری زینب انہیں آزادی عطا فرما۔ پاک پروردگار مریض، مریضہ کو مخصوصاً وہ مریض جنہوں نے دعا کی، التماس کی ہے، پاک پروردگار انہیں جلد از جلد شفاء کلی و عاجل عنایت فرما۔ پاک پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے ان گناہ گار ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے مایوس نہ فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کے بلند آواز سے صلوات اللہ۔ عزیزان گرامی، جس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ تھی مجلس حسین کی اہمیت اور اس کے اسباب۔ ہم جب تک دنیا میں ہیں اس مجلس کی بلندی اور رفعت کو درک نہیں کر سکتے، اس مجلس کی فضیلت کو درک کرنا ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، ہمارے اختیار سے باہر ایک عمل ہے۔ کیونکہ اس کی بلندی، اس کی رفعت، اس کی فضیلت نامحدود ہے، ہمارے اذہان محدود ہیں۔ اور یہ ایک علمی فارمولہ ہے کہ کوئی بھی محدود شیء لامحدود چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کہیں کہ یہ جو آپ نے اس مسجد اور امام بارگاہ میں کارپٹ بچھایا ہوا ہے، اس کارپٹ کے ذریعے سے آپ ماؤنٹ ایورسٹ کو کور کر لیں، کیا اس کارپٹ اور اس مکت سے ماؤنٹ ایورسٹ کو، اس قالین سے ماؤنٹ ایورسٹ کو اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسے ڈھانپا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟
نسبتاً یہ قالین محدود ہے اور وہ ماؤنٹ ایوریسٹ نامحدود ہے۔ یہ ایک علمی فارمولہ ہے۔ ہمارے اذہان محدود ہیں، فضیلت مجلس حسین لامحدود ہے۔ اگر آپ مجلس حسین کی فضیلت کو درک کرنا چاہیں تو اسے درک کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ نے اس کی فضیلت کو سمجھنا ہو تو حبیب جیسوں سے سمجھے۔ حبیب آپ کو بتائیں گے کہ اس مجلس حسین کی بلندی اور اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی رفعت اور اس کی منزلت کیا ہے۔ چنانچہ آیت اللہ مرزا شیرازی کا واقعہ ہے۔ آیت اللہ مرزا شیرازی اپنے زمانے کے معروف فقہا اور مجتہدین میں سے تھے، ولی فقیہ تھے، مرجع اعظم تھے، اور ان کی سب سے اہم خصوصیت مرجع ہونے کے ساتھ، فقیہ ہونے کے ساتھ وہ ذاکر ابا عبداللہ الحسین بھی تھے، اور وہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے مجھے اپنی فقاہت پر ناز نہیں لیکن اپنے ذاکر ہونے پر ناز ہے۔ حضرت آیت اللہ مرزا شیرازی ایک دن عالم رؤیا میں حضرت حبیب ابن مظاہر کو دیکھتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جنت کے باغات میں نعمت الہی سے متنعم ہو کر کسی ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ حضرت آیت اللہ مرزا شیرازی کی نظر چوں ہی حبیب کی طرف پڑتی ہے، فوراً کہتے ہیں حبیب تجھ سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں اور کون، تم سے زیادہ خوش بخت اور کون، کیا قسمت تو نے پائی ہے واللہ حبیب، جب تیرا بچپنا تھا تو تیرا بچپنا رسول کی صحبت میں گزرا، بچپنا تو نے رسول کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، جب تیری جوانی تھی تو تو نے جوانی علی کے ساتھ جنگوں میں گزار دی، اور جب تیرا اور بھی بڑا ہوا تو امام حسن مجتبیٰ کے رکاب میں تو رہا، اور جب تیرا بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں ہم کہتے ہیں بس انسان نے اور کیا کرنا ہے، بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ کہنے لگا حبیب جب تیرا بڑھاپا ہو گیا، جس عمر میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب میں کس کام کا، اس وقت بھی تو نے اپنے اس بڑھاپے کو، اپنی اس زندگی کو حسین کے قدموں میں فدا کر دیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے تیری، بچپنا رسول کے ساتھ، جوانی امیر المومنین کے ساتھ، بڑھاپا حسین پر قربان کر دیا۔ حبیب تجھ سے بڑھ کر خوش نصیب مجھے دنیا میں کوئی اور نہیں لگتا، لیکن حبیب ایک سوال میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا اتنی بلندیاں پانے کے بعد، اتنی فضیلتیں کسب کرنے کے بعد، اتنی منزلیں اور فضیلتوں کا یہ معراج طے کرنے کے بعد، آیا اب بھی تیرے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ اب بھی کیا تو چاہتا ہے کہ اگر خداوند عالمین تجھے پھر سے زندگی عطا کر دے اور پھر سے تجھے دنیا میں بھیج دے، کیا تیرے دل میں کوئی تمنا ہے کہ تو جا کر دنیا میں پھر سے وہ عمل انجام دے دے؟ تو حبیب کہتا ہے مرزا شیرازی تو نے سچ کہا، واللہ خداوند عالمین نے مجھے وہ قسمت عطا کی، یہ توفیق مجھے نصیب ہوئی کہ میں نے بچپنا رسول کے ساتھ گزارا، جوانی امیر المومنین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، اور جب بڑھاپا آ گیا تو اپنی جان مولا پر قربان کر دی۔ واللہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، لیکن اے مرزا شیرازی اتنی فضیلتوں کو پانے کے باوجود بھی اب بھی میرے دل میں حسرت ہے کہ اگر خداوند عالمین ایک مرتبہ پھر سے مجھے زندگی عنایت کر دے اور ایک مرتبہ پھر سے مجھے دنیا میں بھیج دے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا میں جا کر 3 عمل انجام دے دوں، میں دنیا میں جاؤں اسی 3 عمل کے لیے۔ کہتے ہیں مرزا حبیب کون سے اعمال ہیں کہ اتنی فضیلتیں پانے کے باوجود تو ان اعمال کی تمنا کر رہا ہے؟ عرض کرتا ہے مرزا شیرازی میرا دل کرتا ہے اگر خدا نے مجھے پھر سے زندگی دی اور پھر سے دنیا میں بھیجا تو میں جا کر وہاں دنیا میں جا کے مخلوقات خداوندی کو پانی پلاؤں۔ میرا دل کرتا ہے پانی پلانے کا خداوند عالمین نے اتنا ثواب رکھا ہے
کہ حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ من اسقل ماء فی موضع یوجد فیہ الماء فکأنما اسقى الناس جمیعا، جو شخص کسی ایسی جگہ کسی شخص کو پانی پلا دے جہاں پر پانی فراوان موجود ہو، جیسے ہمارے اس امام بارگاہ میں ہر قسم کا پانی موجود ہے، فلٹر لگا ہوا ہے، بورنگ کا پانی موجود ہے، منرل واٹر ہے، بوتل کا پانی موجود ہے، ہر طرح کا پانی موجود ہے، شخص خود جا کر وہ پانی پی سکتا ہے، اور پانی لا کر وہاں سے اٹھا کے لا کر پلانے میں کوئی زحمت بھی نہیں۔ کسی ایسی جگہ اگر کوئی مومن کسی انسان کو پانی پلا دے تو خداوند عالمین اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو پانی پلایا ہو۔ ومن اسقى الماء، اور اگر کوئی شخص پانی پلا دے کسی ایسی جگہ لم یوجد فیہ الماء، جہاں پر پانی کا قحط ہو، جہاں پر پانی کا بحران ہو، جیسے آج کل ہمارے پنجاب اور سندھ کے ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب آ گیا ہے، جہاں پر لوگ پینے کے صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں، جہاں پر لوگ پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، جہاں پر پانی کی قلت ہے، جہاں پر صاف پینے کا شفاف پانی موجود نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے اس جیسے مقام کے لیے معصوم فرماتے ہیں ومن اسقى الماء، جو شخص جا کر کسی کو اگر پانی پلا دے فی موضع، ایسی جگہ جا کر لا یوجد فیہ الماء، جہاں پر پانی موجود نہ ہو، پانی کا بحران ہو، فکأنما احیا النفس، گویا کہ اس نے ایک انسان کو زندگی بخشی ہے، گویا کہ اس نے ایک انسان کو زندگی دی ہے، گویا کہ اس نے ایک انسان کو حیات دی ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو نجات دے دی۔ کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے اس پانی پلانے میں۔ ایک عالم دین کا واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک عالم دین ممبر پہ بیٹھ کر وہ وعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، کچھ دیر رکتا تھا، رک کے وہ تمام سامعین کی طرف دیکھتا تھا، یہاں سے دیکھنا شروع کرتا تھا بائیں طرف، پھر وہ اپنی تقریر شروع کرتا تھا، دوسری مرتبہ تھوڑی دیر تقریر کرنے کے بعد وہ پھر سے سامعین کی طرف دیکھتا تھا، تیسری مرتبہ پھر سے وہ سامعین کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھنے کے بعد اس نے اچانک سے اپنے والد بزرگوار کو کہا والد بزرگوار آپ مجھے پانی پلائیں۔ لوگوں نے سوال کیا مولانا صاحب آپ یہی کہنے کے لیے 3 مرتبہ بندہ ڈھونڈ رہے تھے، کسی اور کو بتا دیتے۔ عالم دین نے کہا کہ مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی، میں پانی پینا چاہ رہا تھا، لیکن پانی پلانے کا ثواب اتنا تھا کہ میں سامعین میں سے ڈھونڈتا رہا کسی ایسے فرد کو کہ جو اس ثواب کا سب سے زیادہ سزاوار ہے، کہ میں یہ ثواب یہ سعادت اسے عطا کر دوں۔ 3 مرتبہ میں ڈھونڈتا، آخر میں مجھے میرا والد نظر آتا، لیکن یہ سوچ کر میں چھوڑ دیتا کہ کہیں والد کی بے احترامی نہ ہو جائے، لیکن آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پانی پلانے کا کہ ثواب کا حقدار اس سامعین میں سے سب سے بڑھ کر میرا والد بزرگوار۔ اتنی فضیلت ہے صرف پانی پلانے کی۔ اور جناب حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں آیت اللہ مرزا شیرازی سے کہ اے مرزا شیرازی، دنیا میں آنے کی میری کوئی اور تمنا نہیں ہے، ایک تمنا ہے اگر خداوند عالمین مجھے دنیا میں بھیج دے تو میں پیاسوں کو پانی پلاؤں۔ کہتا ہے حبیب دوسری تمنا کیا ہے جس کے لیے تو دنیا میں آنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا مرزا شیرازی اگر پروردگار مجھے پھر سے زندگی عطا کر دے اور میں پھر سے دنیا میں چلا جاؤں تو میں دنیا میں جا کر محمد و آل محمد پر درود بھیجا کروں گا۔ درود بھیجنا محمد و آل محمد پر کتنا بڑا ثواب ہے،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، واحد وہ عمل جس میں خود پروردگار بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر خداوند عالمین نے پھر سے مجھے دنیا میں بھیجا تو میں جا کر محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجا کروں گا۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ میری تیسری تمنا یہ ہے کہ اگر خداوند عالمین نے مجھے پھر سے زندگی عطا کی اور میں پھر سے دنیا میں چلا گیا تو میں فرش عزا پہ جا کر حسین پر گریہ کروں گا۔ اس مجلس حسین کی رفعت، اس مجلس حسین کی بلندی، اس مجلس حسین کی فضیلت، اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، حبیب جیسوں کے سمجھنے کی بات ہے۔ حبیب جیسے سمجھ سکتے ہیں کہ مجلس حسین کی کیا رفعت ہے، آخر کیوں نہ ہو۔ مجلس حسین یہ کربلا حسینی کہ جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اب تک زندہ ہے، اب تک وہ تازگی اس میں برقرار ہے۔ یہ دیکھیں اذان گرامی، کیا اسلام میں ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیا اسلام میں صرف کربلا کی جنگ چھڑی ہے؟ کیا کربلا کے علاوہ اسلام میں کوئی اور جنگ نہیں ہوئی؟ آپ دیکھیں تاریخ اسلام اٹھا کر، بڑی جنگیں ہوئی ہیں، طولانی جنگیں ہوئی ہیں جس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، مسلمانوں میں بعض جنگوں میں شکست بھی کھائی ہے، بزرگ سے بزرگ ترین اصحاب اس جنگوں میں شہید ہوئے ہیں۔ رسول اکرم کے چچا حضرت حمزہ جن جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، اسلام میں جنگ بدر ہے، جنگ بدر صغریٰ ہے، جنگ بدر کبریٰ ہے، جنگ صفین ہے، جنگ خندق ہے، جنگ نہروان ہے، جنگ جمل ہے، اتنے سریے ہیں، اتنے جنگ ہیں، اتنے غزوات ہیں کہ جو غزوات واقعہ کربلا سے زیادہ طولانی بھی ہوئے ہیں، جن غزوات میں واقعہ کربلا سے زیادہ نقصان بھی ہوا ہے۔ لیکن کیا ہمیں ان جنگوں کی تاریخ کے بارے میں بھی علم ہے؟ علم نہیں ہے۔ کیا اس میں کم لوگ مارے گئے، کم لوگ شہید ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ حضرت حمزہ جیسی ہستی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، جب شہید ہوئے رسالت مآب تمام شہدائے احد کے گھر والے آ کر اپنے اپنے شہداء پر گریہ کرنے لگے۔ رسالت مآب حضرت حمزہ کا نعش اٹھا کر لائے اور تمنا کی کاش کوئی آ کر میرے چچا حمزہ پر بھی گریہ کرے۔ لوگوں نے اپنے شہداء کو چھوڑ دیا، خواتین نے اپنے شہداء کو چھوڑ دیا، آ کر حضرت حمزہ پر گریہ کرنے لگے۔ اسلام میں ایسی جنگیں بھی تھیں جس میں حضرت حمزہ جیسے شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار جیسے مقرب اصحاب ان جنگوں میں شہید ہوئے۔ اسلام کا بڑا اس میں نقصان بھی ہوا، لیکن ان جنگوں کو بقا نہیں ہے۔ ہمیں جنگ بدر کس تاریخ کو واقع ہوئی ہے ہمیں فوراً اگر پوچھا جائے تو فوراً ہم کیلنڈر اٹھا کر دیکھیں گے، موبائل گوگل میں سرچ کرنے لگیں گے، موبائل کو پتہ ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ آپ جنگ صفین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جنگ نہروان کی تاریخ اٹھا کر لیں گے، کسی بھی جنگ کا ہمیں علم نہیں ہے کس جنگ میں مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا، کون سی جنگ کن وجوہات کی بنا پر لڑی گئی، کن جنگوں میں مسلمان کے کتنے اصحاب شہید ہوئے، کن جنگوں میں مسلمانوں کو فتح ملی، کن جنگوں میں مسلمانوں کو شکست ملی، کن جنگوں میں مسلمانوں کو شکست ملنے کے اسباب کیا تھے، ہمیں ان کے بارے میں علم ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں واقعہ کربلا 1400 سال گزرنے کے بعد واحد جنگ ہے جو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے۔ ہمارے بچوں سے بھی پوچھیں عاشور کون سا دن ہے، وہ فوراً آپ کو بتا دیں گے۔ یہ معجزہ الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی بھی واقعے نے، کسی بھی جنگ نے اگر زندہ رہنا ہو، اگر اس نے تاریخ کا حصہ بننا ہو تو کسی واقعے کے تاریخ کا حصہ بننے کے لیے 3 بنیادی اسباب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی واقعے میں 3 بنیادی اسباب پائے جائیں تو وہ واقعہ باقی رہتا ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ اسباب کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سبب
اس واقعے میں، وہ واقعہ جو کسی مشہور جگہ پر پیش آئے، وہ جنگ کسی مشہور جگہ پر لڑی جائے تو اس مشہور جگہ کی وجہ سے وہ واقعہ لوگ نہیں بھلا سکتے۔ مکان کا اثر ہوتا ہے۔ آج ہمیں واقعہ فیل، واقعہ ابرہہ کا جو واقعہ ہے وہ یاد ہے۔ کیوں یاد ہے؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے قریب وہ واقعہ پیش آیا۔ کیوں امریکہ نے 11 ستمبر کو وہ حملہ کرنے کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا انتخاب کیا؟ وہ کسی بازار میں بھی تو حملہ کر سکتا تھا، کسی پارک میں بھی تو کر سکتا تھا، کسی مسجد یا کسی کلیسا میں بھی تو کر سکتا تھا، لیکن اس نے مشہور جگہ کا انتخاب کیا۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ 11 ستمبر کا واقعہ تاریخ کا حصہ بن جائے۔ یہ ایک سیاست ہے، ایک پالیسی۔ اگر کسی واقعے کو زندہ رکھنا ہو تو اس واقعے کو کسی مشہور جگہ رونما کیا جاتا ہے تاکہ وہ واقعہ تاریخ کا حصہ بن جائے۔ اگر کسی مشہور جگہ پر کوئی واقعہ اگر رونما ہو تو لوگ اس واقعے کو یاد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مشہور جگہ پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ کسی واقعے کے زندہ رہنے کا جو دوسرا جو سبب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زمانہ۔ اگر کوئی واقعہ بہت ہی کافی طولانی ہو جائے تو لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی 10 سال یہ جنگ لڑی گئی۔ کوئی جنگ اتنی طولانی ہو جائے تو لوگ اسے بھول نہیں پاتے، کہیں گے کیسے بھول سکتے ہیں؟ 10 سال کا عرصہ یہ جنگ لڑی گئی، ایران عراق کی جنگ 8 سال لڑی گئی۔ اب کوئی بھی ایران کے نسلیں گزر جائیں گی، اس جنگ کو وہ نہیں بھول سکیں۔ کیوں؟ 8 سال تک یہ جنگ لڑی گئی۔ لہٰذا کوئی واقعہ اگر تاریخ میں کسی واقعے نے زندہ رہنا ہو تو یا مکان کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے، یا زمانے کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے، اور یا اس میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ جیسے کہ جنگ جہانی اول، جنگ عظیم اول، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، جس میں دوسری جنگ عظیم میں 10 ملین تک لوگوں کا قتل عام ہوا، بلکہ بعض کہتے ہیں 80 ملین 85 ملین لوگ وہاں پہ قتل ہوئے۔ لوگ اسے نہیں بھلا پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نقصان بڑا ہوا ہے۔ لیکن آئیں آپ ذرا کربلا میں دیکھیں، کربلا کے اس واقعے میں ان تینوں اسباب میں سے کون سا سبب پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے واقعہ کربلا اب تک زندہ ہے؟ کیا کربلا کوئی مشہور جگہ تھی کہ ہم کہیں کہ کربلا اتنی مشہور جگہ تھی کہ وہاں پر پیش آنے والا واقعہ کوئی بھلا ہی نہیں سکتا تھا؟ کیا مشہور جگہ تھی؟ مشہور جگہ نہیں تھی۔ آپ نے مصائب کے جملات میں واقعہ کربلا میں سنا ہوگا کہ امام کا قافلہ جب کربلا میں میدان کربلا میں پہنچا تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب ذوالجناح نے اپنے قدم روک دیے، امام عالی مقام نے سوال کیا اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے کہ یہ میرا ذوالجناح آگے قدم نہیں بڑھا رہا ہے، اس سرزمین کا آیا کسی کو نام یاد ہے؟ کوئی اٹھ کر کہتا ہے آقا ہم نے سنا ہے اس سرزمین کو قادریہ کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اب کسی اپنے بزرگ سے سنا ہے کہ اس سرزمین کو نینوا کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس سرزمین کو شط الفرات کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس سرزمین کو طف کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس سرزمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ یعنی کیا اتنی مشہور جگہ تھی؟ نہیں تھی، اصحاب کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اتنی گمنام سرزمین تھی جہاں پر واقعہ عاشورہ رونما ہوا۔ میں نے کہا تھا کسی واقعے کے زندہ رہنے کے لیے پہلا فیکٹر وہ مکان ہے، دوسرا فیکٹر زمان ہے۔ اگر اتنا طولانی زمان کسی واقعے کے لیے گزر جائے، اگر اس واقعے کی ڈیوریشن اتنی لمبی ہو تو لوگ اس واقعے کو نہیں بھلا سکتے۔ لیکن آپ آ کر دیکھیں ذرا واقعہ کربلا کتنے سالوں پر محیط تھی، کتنے مہینوں پر، کتنے ہفتوں پر، کتنے دن پر؟ عصر عاشور تک، ظہر عاشور سے لے کر عصر عاشور مشکل سے 2 سے 3 گھنٹے کا واقعہ تھا، جس میں تمام شہداء کربلا شہید ہو گئے۔
میں نے کہا تھا کسی واقعے کو زندہ رہنے کے لیے جو تیسرا فیکٹر ہوتا ہے وہ اس واقعے میں ہونے والے نقصانات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس واقعے کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن کربلا میں کتنا نقصان ہوا تھا، ہستیاں بہت عظیم تھی لیکن ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہم نے مصائب میں سنا ہے کہ 72 شہداء، لیکن جب ہم حرم امام حسین میں جا کر شہداء کربلا کے نام جو لکھے ہوئے ہیں جب ہم وہ گنتے ہیں تو ہمیں کوئی 120 تک شہداء کے نام نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کربلا نہ کوئی اتنی مشہور جگہ، کربلا نہ اتنا طویل واقعہ، کربلا نہ جس میں ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے گئے، صرف 72 افراد شہید ہوئے۔ تاریخ میں کربلا کے ثبت ہونے کی آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو کوئی بھی سبب موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کسی سبب کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ واقعات، تاریخ کی وہ جنگیں جس میں یہ تمام اسباب موجود ہیں، لوگ ان جنگوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کربلا جس میں باقی رہنے کا کوئی سبب تک موجود نہیں ہے، لوگوں نے اسے یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی علت کے کربلا 1400 سال گزرنے کے باوجود اب تک زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کربلا ظاہری طور پر دیکھا جائے عاشورہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، ظاہری طور پر عاشورہ 3 گھنٹے پر مشتمل ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس واقعے میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ کربلا اگر آپ دیکھیں تو اسی 3 گھنٹے میں، یہ 3 گھنٹے کا واقعہ مکمل طور پر اچھائیوں اور برائیوں کی ایک نمائش گاہ ہے، اچھائیوں اور برائیوں کا ایک ایگزیبیشن ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو وہاں پر ایثار جیسی اچھائی موجود ہوگی، وہاں پر عبادت جیسی اچھائی موجود ہوگی، وہاں پر اخلاق جیسی اچھائی موجود ہوگی، وہاں پر کردار مثبت کردار کی ہر اچھائیاں موجود ہوں گی۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کے پست اخلاق وہاں پر آپ کو، رذائل اخلاقیہ آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ ایک مکمل ایگزیبیشن کا نام ہے کربلا، ایک مکمل نمائش گاہ کا نام ہے عاشورہ، جس میں ایک طرف اچھائیاں ہی اچھائیاں اور ایک طرف برائیاں ہی برائیاں، ہر طرح کے لوگوں کے لیے اس کربلا میں درس موجود ہے۔ بزرگوں کے لیے حبیب کی صورت میں درس موجود ہے، جوانوں کے لیے اکبر کی صورت میں درس موجود ہے، نوجوانوں کے لیے قاسم کی صورت میں درس موجود ہے، بچوں کے لیے اصغر کی صورت میں درس موجود ہے، نونہالان کے لیے اون محمد کی صورت میں درس موجود ہے، خواتین کے لیے زینب و ام کلثوم کی صورت میں درس موجود ہے۔ ہر صنف کے انسانوں کے لیے، ہر نوع کے انسانوں کے لیے اس مختصر سے 3 گھنٹے کے واقعے میں درس موجود ہے۔ تبھی کربلا اب تک زندہ ہے، تبھی کربلا کی اس جامعیت کی وجہ سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں کردار ادا کیا ہے۔ کیا کردار ادا کیا؟ ائمہ معصومین نے اس کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں 5 کردار ادا کیے ہیں۔ معصومین کی حیات طیبہ میں 5 کردار ایسے ملتے ہیں کہ جس کردار کے ذریعے سے انہیں واقعہ عاشورہ کو زندہ رکھا ہے۔ جتنا مجھے وقت اجازت دے میں ان کردار کی طرف اشارہ کروں گا، اور اگر آج نہ ہو سکو تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ معصومین کے مجلس امام حسین کو زندہ رکھنے کے لیے جو کردار ادا ہوئے ہیں ان کردار کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ عاشورہ یوں ہی زندہ نہیں ہے، یہ کربلا یوں ہی زندہ نہیں ہے، یہ کربلا کا زندہ رہنا ایک اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کربلا کو، اس عاشور کو زندہ رکھنے کے لیے معصومین نے اپنی زندگی میں کردار ادا کیا ہے۔ پہلا کردار کیا ادا کیا؟ معصومین نے اپنی زندگی میں زیارت امام حسین کی فضیلت
اور زیارت امام حسین کی اہمیت بتائی۔ کیوں؟ تاکہ لوگ زیارت امام حسین کے لیے جائیں اور ذکر حسین کو قیامت تلک زندہ رکھیں۔ زیارت امام حسین، اس کی فضیلت معصومین نے بتائی۔ حالانکہ تمام معصومین کی زیارتیں ہیں، لیکن بطور خاص ہر معصوم نے جتنی اہمیت زیارت امام حسین کو دی ہے کسی اور معصوم کو نہیں دی ہے۔ رسول اکرم بانی اسلام ہیں، ان کی زیارت کو اتنی اہمیت نہیں ملی جتنی اہمیت زیارت امام حسین کو ملی ہے۔ ہر زیارت معصوم سے وارد ہے، ہر زیارت کا ارشاد فرمانے والا معصوم ہے، ہر زیارت کی روایت معصوم سے ہوئی ہے، لیکن امام حسین کی زیارت عاشوراء معصومین علیہ السلام کی زیارتیں خود معصوم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ مولا متقیان کی زیارت مولا امیر المومنین امام جعفر صادق سے آپ کو ملیں گی، امام حسن کی زیارت آپ کو امام جعفر صادق سے ملیں گی، امام زین العابدین کی زیارت آپ کو شاید 10ویں امام سے ملیں گی، لیکن امام حسین کی زیارت عاشوراء نقل بیان کرنے والے کوئی معصوم نہیں ہے، خود پروردگار ذات وحدہ لا شریک ہے۔ زیارت عاشوراء کس کی ایجاد ہے؟ کسی معصوم کی نہیں، بلکہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے۔ زیارت عاشوراء کسی معصوم نے ارشاد نہیں فرمائی، زیارت عاشوراء خود خدا کا قول ہے، خدا کی حدیث ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جتنی اہمیت زیارت امام حسین کو ملی کسی معصوم کی زیارت کو اتنی اہمیت نہیں ملی۔ آپ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام میں بتاتا ہوں، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، یقیناً آپ میں سے اکثر نے سنا بھی ہوگا۔ کتاب کامل الزیارات، مجھے لگتا ہے کہ اس کا شاید اردو میں ترجمہ بھی موجود ہوگا، میں نے اس کی فارسی دیکھی ہے لیکن اس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ جو شخص بھی زیارت پہ جانا چاہے اس کے لیے ضروری ہے زیارت پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ کتاب کامل الزیارات کا مطالعہ ضرور کرے، پھر جا کر وہ زیارت کرے تاکہ وہ معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کر سکے۔ کتاب کا نام کتاب کامل الزیارات۔ 1000 سال پہلے لکھنے والے آج کے لوگ نہیں ہیں، 1000 سال پہلے حضرت ابن قولویہ قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے کتاب کامل الزیارات۔ 1000 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، لیکن جب آپ کتاب کامل الزیارات کی فہرست کو دیکھتے ہیں، جب آپ کتاب کامل الزیارات کو اٹھا کر صرف اس کی فہرست پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کتاب کامل الزیارات 600 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے بعض نسخے 700 صفحات پر مشتمل ہیں۔ 500 سے لے کر 700 صفحات پر مختلف جو اس کی ایڈیشنز ہیں، اس اعتبار سے 500 صفحے والی آپ کو کتاب کامل الزیارات بھی ملے گی، 600 صفحے والی بھی ملے گی اور 700 صفحوں والی بھی ملے گی۔ لیکن جب آپ کتاب کامل الزیارات کی فہرست کا مطالعہ کریں گے تو آپ وہاں پر پائیں گے کہ کتاب کامل الزیارات اگر 700 صفحات پر مشتمل ہے تو ان 700 صفحات میں سے 550 صفحات میں صرف امام حسین کی زیارت کی فضیلت اور امام حسین کے زیارات نقل ہوئے ہیں، اور باقی 150 صفحات میں باقی 13 معصومین کے زیارات نقل ہوئے ہیں۔ زیارت امام حسین کی اتنی فضیلت خود معصومین کے فرمان ہے۔ کتاب کامل الزیارات کا آپ سمجھ لیں کہ اس کا 70% امام حسین سے متعلق ہے، باقی 30% باقی تمام ائمہ اطہار علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کیجئے گا، ایک مرتبہ ضرور اس کتاب کو دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے۔ اس کتاب کامل الزیارات میں ایک روایت میں نے دیکھی کہ جو شخص امام عالی مقام کی زیارت کرتا ہے، جو شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے، اسے پروردگار 3 طرح کے اجر عطا کرتا ہے۔ ایک اجر اس کا دنیاوی ہوتا ہے، ایک اجر اس کا معنوی ہوتا ہے،
اور ایک اجر اس کا اخروی ہوتا ہے۔ جو دنیاوی اجر ہوتا ہے زیارت امام حسین کا، وہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں امام حسین کی زیارت کرتا ہے، پروردگار اس زیارت کے صدقے میں اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے۔ جو شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے اسے پروردگار دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ یہ امام حسین کی زیارت کا مادی فائدہ، مادی ثواب۔ امام حسین کی زیارت کا معنوی ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں حدیث میں موجود ہے، من زار الحسین کمن زار اللہ فی عرشی، جو شخص جا کر امام حسین کی زیارت کرتا ہے اس کا امام حسین کی زیارت کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے عرش پہ جا کر ذات وحدہ لا شریک کی زیارت کی ہو۔ کمن زار اللہ فی عرشی، من زار قبر الحسین، جو شخص جا کر امام حسین کی زیارت کرتا ہے کانا من محدث اللہ، وہ ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کے صف میں شمار ہوتا ہے جو قیامت کے دن مستقیم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ قیامت کے دن کلیم اللہ بن جاتے ہیں۔ یہ زیارت کا معنوی ثواب۔ اور زیارت کا اخروی ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں زیارت امام حسین کا اخروی ثواب یہ ہے کہ زائر امام حسین کا ثواب، زائر امام حسین کا درجہ غیر زائر پر یہ ہے کہ غیر زائر سے 40 سال پہلے زائر امام حسین بہشت میں وارد ہوگا۔ پہلے بہشت میں زائر امام حسین جائے گا اور اس کے بعد 40 سال بعد باقی لوگ اپنا حساب کتاب مکمل کر کے اگر وہ بہشت کے مستحق ہوئے تو بہشت میں وارد ہوں گے۔ معصومین نے زیارت امام حسین کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ خود معصومین کی توجہ تھی زیارت ابا عبداللہ الحسین۔ آج آپ دیکھیں ہمارے سال کے جو ایام ہیں، سال کی جو مناسبتیں ہیں، آپ ان مناسبتوں میں دیکھ لیں، کوئی مناسبت آپ کو ایسی ملے گی جس میں زیارت امام حسین نہ ہو۔ آپ 27 رجب کو دیکھ لیں، 27 رجب کون سا دن ہے؟ 27 رجب ہمارے پاکستان میں مشہور ہے کون؟ شب پاکستان میں مشہور ہے شب معراج کہتے ہیں، جبکہ 27 رجب شب معراج کا دن نہیں، معراج رسول کو ماہ مبارک رمضان میں ہوئی ہے۔ 27 رجب روز مبعث ہے رسول اکرم ہے، وہ دن ہے جس دن پروردگار نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنا رسول بھیجا۔ ابھی تو حسین تشریف بھی نہیں لائے، ابھی پروردگار نے ابھی اسلام کی بنیاد بھی نہیں رکھی، ابھی پروردگار اپنے رسول کے ذریعے سے اسلام کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ وہ دن ہے روز مبعث، رسول کے مبعوث ہونے کا دن۔ لیکن جب آپ مفاتیح الجنان کھول کر روز مبعث 27 رجب کے اعمال دیکھتے ہیں تو 27 رجب کے اعمال میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آج 27 رجب کو انسان کے لیے یہ عمل کرنا مستحب ہے، اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا مستحب ہے، ان زیارات کو پڑھنا مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے، ان نمازوں کو پڑھنا مستحب ہے۔ یہ تمام اعمال 27 رجب کے اعمال میں سے ہیں، لیکن اس کے بعد فرماتا ہے اگر تم آج کے دن کے بھی بہترین عمل کو انجام دینا چاہو تو 27 رجب کے اعمال میں سے بہترین عمل یہ ہے کہ اپنا رخ کربلا کی طرف کرو اور حسین کی زیارت پڑھو۔ یہ 27 رجب۔ آپ آ جائیں غدیر کے دن۔ غدیر کون سا دن ہے؟ غدیر وہ دن ہے جس دن رسول نے اسلام کو بقا عطا کرنے کا اہتمام کیا، جس دن دین کامل ہوا، جس دن نعمتیں تمام ہوئی، جس دن مولا متقیان نے اپنا جانشین جس دن رسول اللہ نے اپنا جانشین مولا متقیان کو معین فرمایا۔ آپ روز غدیر کے اعمال کو مفاتیح کھول کر ذرا دیکھ لیں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ مفاتیح میں
روز غدیر کی فضیلت بیان ہوگی، فرمائیں گے یہ مومنین کی عید کا دن ہے، یہ سال میں سب سے بہترین دن ہے، اس دن ایک دوسرے کو عیدی دینا ثواب ہے، اس دن مومنین کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اس دن مومنین کو اطعام کرنا ثواب ہے، اس دن روزہ رکھنا 70 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اس دن غسل کرنا ثواب ہے، اس دن نماز پڑھنا ثواب ہے، اس دن مومنین کے درمیان صیغہ اخوت پڑھ کے ایک دوسرے کا بھائی بننا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں یہ تمام عبادتیں غدیر کے دن مستحب ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اگر غدیر کی بہترین عمل کو انجام دینا چاہو تو حسین کی زیارت کرو۔ آپ دیکھیں عید الاضحیٰ قربانی کا دن، عید قربان کہ جس دن خلیل اللہ نے، خدا کے دوست نے، خدا کے محبوب اس ہستی نے اپنی تمام ہستی پروردگار کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ انسان کی تمام ہستی اس کی جوان اولاد ہی ہوتی ہے نا، وہ اولاد کہ جو حضرت ابراہیم کو آخری عمر میں ملی تھی، وہ اولاد، وہ اسماعیل کہ جو حضرت ابراہیم کو انتہائی پیارا تھا، انتہائی حضرت ابراہیم کو جس اسماعیل سے محبت تھی، حضرت ابراہیم نے اپنی رب کی رضا کے لیے اپنے اس عشق کو قربان کر دیا تھا۔ قربان وہی دن ہے نا۔ ابھی تو امام حسین دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، لیکن آپ مفاتیح کھول کر آپ عید الاضحیٰ کے اعمال کو دیکھیں۔ عید الاضحیٰ کے دن مستحب ہے کہ انسان غسل کرے، عید الاضحیٰ کے دن مستحب ہے انسان ان دعاؤں کو پڑھے، انسان استغفار کرے، انسان توبہ کرے، انسان عید کی نماز پڑھے، نماز عیدین پڑھے، یہ عمل کرے، لیکن آخر میں آ کر فرماتے ہیں کہ ان تمام اعمال سے بھی اگر تم نے عید قربان کے دن بہترین عمل انجام دینا ہو تو حسین کی زیارت کرے۔ آپ عید الفطر دیکھ لیں، عید الفطر عبد اور معبود کے تعلق کا وہ دن ہے جس دن عبد اپنے معبود کے خاطر، مخلوق اپنے خاطر کی خاطر، بندے اپنے پروردگار کی خاطر ایک ماہ کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ کر آخری دن اجر پانے کے لیے، اپنی رب کی بارگاہ سے انعام وصول کرنے کے لیے عید الفطر کے دن جمع ہوتے ہیں۔ اس دن بھی آپ مفاتیح کھول کر دیکھ لیں، بہترین عمل یہ ہے کہ رات کو احیا کیا جائے، شب بیداری کی جائے، اس کے دن غسل کیا جائے، نماز پڑھی جائے، یہ دعا کی جائے، اور ان تمام سے اگر بہترین عمل انجام دینا ہو تو حسین کی زیارت کی جائے۔ آپ دیکھ لیں کوئی سال کا دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس دن حسین کی زیارت نہ ہو۔ شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہترین ایک رات، 1000 رات، 1000 مہینوں سے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہترین۔ آپ کو معلوم ہے 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 1000 مہینے 86 سال بنتے ہیں۔ آج ہمارے دور میں اوسط عمر کتنی ہے؟ 40 سال، یعنی 2 انسانوں کی عمروں سے برتر ایک رات ہے شب قدر، جس دن پروردگار اپنے مخلوق کو حکم دیتا ہے آج کی رات ہماری بارگاہ سے جو مانگنا ہے مانگو، جو عبادت کرنی ہے کرو، جو مناجات کرنی ہے کرو، لیکن پھر بھی اگر آج کی رات بھی اگر تم نے بہترین عبادت انجام دینی ہو تو حسین کی زیارت کرو۔ آپ دیکھیں ہم نجف اشرف میں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ خدا اللہ جس نے نجف میں زیارت امام کی ہو ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، جو مجھ جیسے اب تک زیارت پر نہیں پہنچ سکے ہوں پروردگار انہیں زیارت ابا عبداللہ الحسین، زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے۔ نجف میں امام عالی مقام مولائے متقیان کے حرم میں جاتے ہیں، مولائے متقیان کے حرم میں جاتے ہیں تو وہاں پر آداب زیارت ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ پہلے غسل کر لیں، غسل زیارت، پھر اذن دخول پڑھ لیں، پھر فلان دروازے سے وارد ہوتے ہوئے طمانیت کے ساتھ انتہائی آرام اور باوقار طریقے سے آپ چلتے ہوئے ذریح امام کے قریب جائیں، ذریح امام کے قریب جا کر آپ امام کی زیارت پڑھیں، امام کی زیارت پڑھ
پڑھنے کے بعد امام کی زیارت کی نماز پڑھیں، امام کی زیارت کی نماز پڑھنے کے بعد نماز کے بعد کی دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اگر تم اپنی اس زیارت کو قبول کرانا چاہو تو امیر المومنین کی زیارت کرنے کے بعد فوراً اپنا رخ کربلا کی طرف موڑو اور حسین کی زیارت کرو۔ ہر امام نے اپنی زیارت کو قبول کرنے کے لیے بھی حسین کی زیارت کو شرط قرار دیا ہے۔ یہ معصوم کا کردار تھا، عزاداری حسین کو زندہ رکھنے کے لیے، یہ معصوم کا کردار تھا، مجلس حسین کو زندہ رکھنے کے لیے یہ معصوم کا کردار تھا۔ اس مجلس حسین، عزاداری حسین، نام حسین اور یاد حسین کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ معصوم کو معلوم تھا کہ اسلام اگر باقی ہے تو ذکر حسین سے باقی ہے۔ آخر کیوں نہ باقی رہے اسلام؟ اس اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کون سی قربانی ہے جو حسین نے نہیں دی؟ آج میرا دل کرتا ہے کربلا کے ان شہیدوں کا ذکر کیا جائے جن پر کربلا میں کوئی رونے والا نہیں تھا، جن کا کربلا میں ماتم نہیں ہوا، جن پر کربلا میں گریہ نہیں ہوا۔ وہ کون سی ہستی تھی؟ وہ زینب کبریٰ کے لال حضرت اون و محمد تھے کہ جب یہ قافلہ کوفے کی طرف جانے لگا تو خواتین کہتی تھیں کہ ہر سر پر رونے والی کوئی خاتون موجود ہے، کیا ان دونوں بچوں کی ماں نہیں ہے؟ زین العابدین آگے بڑھتے تھے، فوراً فرماتے تھے یہ میری پھپھی زینب کے 2 بیٹے ہیں۔ اون محمد وہ مظلوم 2 امام ہیں جن پر کربلا میں رونے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے مصائب کے جملات سنے ہیں کہ جب اکبر کا لاشا آیا خیمے میں، سب سے پہلے رونے کے لیے زینب آئی۔ جب قاسم کا پامال شدہ لاشا آیا، سب سے پہلے رونے کے لیے زینب آئی۔ جب علی اصغر کا لاشا آیا، سب سے پہلے رونے کے لیے زینب آئی۔ لیکن امام عالی مقام جب زینب کے 2 لال اون و محمد کا لاشا تھامے ہوئے خیمہ گاہ لائے تو ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا وہ زینب جو ہر ایک کی لاش پر بین کرتی تھی وہ تو اون و محمد کا لاشا دیکھ بھی نہیں پائے گی، وہ زینب تو اون و محمد کا لاشا دیکھتے ہی مر جائے گی، وہ دنیا سے چلی جائے گی۔ لیکن سب کو حیرت ہوئی جب زینب کبریٰ تشریف لائی اور اون و محمد کے لاش کو اٹھا کر سامنے رکھ دیا، کہنے لگی میرے ماں کے لال اون و محمد، تم ماں کو معاف کرنا، ماں نے تمہیں حسین کا فدیہ دے دیا ہے، حسین پر قربان کر دیا ہے، اور جس چیز کو قربان کر دیا جائے اس پر رویا نہیں کرتے۔ زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ یہ کاروان شام میں پہنچا، زینب نے اون و محمد پر گریہ نہیں کیا۔ شام سے جب اس کاروان کو آزادی ملی، جب اسیران کو آزادی ملی تو زینب کبریٰ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ جب سے میں کربلا سے آئی ہوں اپنے بھیا پر رو نہیں سکی ہوں، میری تمنا ہے کہ میں شام میں فرش عزا بچھاؤں اور اپنے بھیا پر، اپنے عزیزوں پر گریہ کروں، اپنے عزیزوں کا ماتم کروں۔ زینب کو اجازت ملی، زینب نے دوسری تمنا کی، کہا کہ میری دوسری تمنا ہے کہ جو تبرکات ہم سے چھینے گئے تھے ان تبرکات کو ہمیں لوٹایا جائے تاکہ ہم ان تبرکات پر ماتم کریں۔ تبرکات کو بھی لوٹایا گیا۔ زینب کبریٰ کی خدمت میں زینب کبریٰ نے فرش عزا بچھایا، تبرکات کو بھی لوٹا گیا۔ جو بھی تبرک آتا تھا زینب کبریٰ اس پر بین کرتی تھی۔ ایک تش زینب کبریٰ کی خدمت میں لایا گیا، زینب کبریٰ نے اس تش سے رومال کو اٹھایا، لیلا سے کہنے لگی لیلا آ جاؤ، آ کر مل کر اکبر کا ماتم کرتے ہیں۔ زینب کبریٰ کی خدمت میں ایک اور تش لایا گیا۔ جب زینب کبریٰ نے رومال اٹھا کر دیکھا، رباب کی طرف کا رخ کیا، کہنے لگی رباب آ جاؤ،
اصغر کا ماتم کرتے ہیں۔ زینب کبریٰ کی خدمت میں ایک اور تشت لایا گیا، رومال اٹھا کر دیکھا، زینب کبریٰ نے شام کی خواتین کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے شام کی خواتین، اگر میرے بھیا عباس کی غیرت کو دیکھنا ہے تو دیکھو، اب بھی میرے عباس کے ہاتھوں میں اسلام کا علم موجود ہے۔ ایک تبرکات کو لایا جا رہا تھا، زینب ہر تبرکات پہ گریہ کر رہی تھی۔ آخر میں ایک تبرکات کو، ایک تشت کو لایا گیا، زینب کبریٰ نے رومال اٹھایا، فرمایا، بیٹا اون محمد معاف کرنا، میں نے کربلا میں بھی تم پر گریہ نہیں کیا تھا، میں اب بھی تم پر گریہ نہیں کروں گی۔ گریہ زینب نے اون محمد پر نہیں کیا۔ عزادارو، آخر اون محمد پر زینب گریہ بھی کیسے کرتی؟ زینب کے ذمے سید الساجدین کو سنبھالنا تھا، زینب نے ام لیلہ کو سہارا دینا تھا، زینب نے رباب کو سہارا دینا تھا، زینب نے سکینہ کو سنبھالنا تھا۔ زینب کی ذمہ داری ایسی تھی کہ زینب اون محمد پر رو نہیں سکتی تھی۔ لیکن آزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا تو مدینے میں پہنچنے کے بعد زینب کبریٰ نے سید الساجدین کو بیت سید الساجدین میں پہنچایا، لیلہ کو اپنے خیمے میں پہنچایا، رباب کو اپنے حجرے میں پہنچایا، سب مومنین، سب اہل حرم کو اپنے حجروں میں پہنچانے کے بعد جب زینب کبریٰ ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر کے اپنے گھر میں تشریف لائیں، اب جس طرف زینب کبریٰ دیکھتی ہے، زینب کبریٰ کو اون محمد کی تصویر نظر آتی ہے، فریاد کرتی ہے، ماں تم پر قربان جائے، ماں کی اون محمد ہے، اب میں تمہاری دوری برداشت